اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کوثر کے متعلق بات چیت چل رہی تھی اور یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے جب آپ علیہ السلام کے بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ نے، عاص بن وائل نے، عقبہ ابن ابی معیط نے، ابو لہب وغیرہ نے خوشی منائی اور یہ کہا کہ چلو جس طریقے سے اس کا مذکر اولاد، اس کے لڑکے جب زندہ نہیں رہ رہے ہیں تو عامتاً آدمی کے مشن کو چلانے والے، آدمی جس کام کو لے کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کام کو چلانے والے اس کے لڑکے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب اس کے لڑکے ہی دنیا میں زندہ نہیں رہ رہے ہیں تو پھر اس کا دین بھی مٹ جائے گا، اس کی شریعت کو بھی چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طریقے کے جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ 5 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، یہ آپ کی سب سے بڑی لڑکی ہے۔ 3 سال بعد یعنی جب آپ کی عمر شریف 33 برس کی ہوئی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، یہ آپ کی دوسری لڑکی ہے۔ اس کے 2-4 سال بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، یہ آپ علیہ السلام کی تیسری لڑکی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت مل کر 1 سال گزرا یعنی جب آپ کی عمر شریف 41 سال کی ہوئی اس وقت آپ کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد، مذکر اولاد یعنی لڑکے، آپ علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم کب پیدا ہوئے؟ یا تو بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے یعنی حضرت زینب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی، یا سب سے پہلی لڑکی حضرت زینب کے بعد ان کی ولادت ہوئی، یہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی نام پر آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے تھے، گویا عبداللہ سے پہلے یعنی بڑے بیٹے آپ کے قاسم ہی تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو القاسم یہ آپ کی کنیت ہے۔ جیسے بیٹے کی جانب نسبت کرتے ہوئے کسی کا بیٹا عبداللہ ہو تو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے اس کو، کسی کا بیٹا سلمہ ہو تو اس کا ابو سلمہ کہتے ہیں۔ ہمارے دیار میں تو اس کا رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا رواج تھا کہ لوگ عامتاً نام کو چھوڑ کر کنیت سے لوگوں کو پکارا کرتے تھے۔ یہ 2 سال میں حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے آپ علیہ السلام کے یہ نبوت ملنے سے پہلے وہ بھی پیدا، یہ نبوت ملنے کے بعد دوسرے بیٹے پیدا ہوئے یعنی 40 سال کے بعد، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا
حضرت قاسم 2 سال میں چلے گئے تھے اور حضرت عبداللہ بچپن میں چلے گئے تھے، اس وقت کفار مکہ نے یہ بڑے بڑے جن کے نام میں نے لیے، عاص بن وائل نے خوشیاں منائی اور اس قسم کے جملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکے۔ اور یہ 2 نام جو ہم سنتے رہتے ہیں، طیب و طاہر، اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے، درست قول ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 2 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، اور عبداللہ چونکہ نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو طیب و طاہر یعنی پاکیزہ، طیب و طاہر کا معنی آتا ہے پاکیزہ، اس لیے ان کا لقب، ان کا ایک وصف، تعریف والا جملہ جو تعریف پر دلالت کرتا ہے، اچھائی پر دلالت کرتا ہے، جو معنی جو لفظ اس حساب سے یعنی ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مستقل بیٹے نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، انہی کا لقب طیب و طاہر تھا، انہی کو طیب و طاہر کہتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو 18 یا 17 مہینے کی عمر میں رخصت فرما گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا، تو مدینہ میں بھی حضرت ابراہیم کے انتقال پر مدینہ کے یہودیوں نے خوشیاں منائی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جملے کسے تھے کہ اچھا اس کی نسل ختم ہو رہی ہے تو اب اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ گویا یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر مدینہ میں بھی اتری ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ میں اتری ہے، اور جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ مکہ والوں نے خوشی منائی تھی حضرت عبداللہ کے انتقال پر یا قاسم کے انتقال پر، جن کا انتقال مکہ میں ہوا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور قاسم کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، تو اس پر جب مدینہ کے یہودی نے خوشی منائی ہو تو وہاں پھر سے یہ صورت نازل کر کے آپ کو دوبارہ تسلی دی گئی ہو۔ خیر اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تفصیل تھی اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں 3 جملے ہیں، 3 آیتیں ہیں، 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور 2 چیزوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پہلی آیت میں آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اجمالی طور پر یعنی اوپر سے تو مطلب گزشتہ ہفتے بھی گزرا تھا، اب وضاحت کے ساتھ ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے یعنی لغت کے اعتبار سے کوثر کثرت سے بنا ہے، گویا ہم نے آپ کو کثرت سے خیر دے دیا ہے، بلائی دے دی ہے، لہذا واضح جو مطلب ہے جس میں دنیا کی بلائی، آخرت کی بلائی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ملی اور آخرت میں مقام محمود ملنے والا ہے، جس میں آپ میدان محشر میں لوگوں کی سفارش کریں گے، یہ جتنی ساری خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی اور آپ کے واسطے سے امت کو مل رہی ہے، سب اس خیر میں، اس کوثر میں داخل ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو اتنا بڑا انعام جب آپ کو ملا ہے تو ایک مذکر اولاد کے، ایک لڑکے کے انتقال پر اگر یہ جملے کس رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہونا چاہیے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ خیر کثیر، اتنا سارا خیر، دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں ہو سکتی تھی وہ سب بلائیاں ہم نے آپ کو دے دی ہے، اس لیے آپ کو ان دشمنوں کی اس قسم کے جملے سے رنجیدہ ہونے کی اور دل میں تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے یعنی ہم نے آپ کو اولاد عطا کی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں اور ہندوستان میں سب سے پہلے پہل حدیث کی خدمت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تشریح کرنے والے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد اولاد ہے، اور اولاد حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور
مجازی یعنی روحانی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی حقیقی اولاد بھی ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حسن حسین پیدا ہوئے اور حسن حسین سے نسل چلی۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ آپ کو کچھ نہ کچھ سعادت مل جائیں گے، سید خاندان سے مل جائیں گے۔ تو یہ آپ کی نسل اب تک چل رہی ہے، تو یہ دشمن آپ کو جملہ کس رہے ہیں، تو ایک لڑکے کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کی اولاد چل رہی ہے فاطمہ کے واسطے سے، اور ہر جگہ سعادت موجود ہے، سید خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اور آپ کی روحانی اولاد یعنی آپ علیہ السلام کے مشن کو قبول کرنے والے، آپ کے لائے ہوئے دھرم اور مذہب کو قبول کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اور آپ علیہ السلام کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والے، اپنے مال قربان کرنے والے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لکھنے والے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اس کی تعداد ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری دم تک دنیا کے خاتمے تک جتنے لوگ آئیں گے 120 صفحے ہوگی، اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوگی، یعنی 2/3 ایک نبی کی امت کی صفحے ہے، اور ایک تہائی حصہ یعنی 40 صفحے دیگر امت کی ہے۔ کتنی بڑی آپ علیہ السلام کو یعنی یہ روحانی اولاد آپ علیہ السلام کو مل رہی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا دشمن کی یہ بات یہ جھوٹی ہے، وہ اپنے بات میں جھوٹا ہے۔ یا کوثر سے مراد ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر، اچھائی سے تذکرہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کہ چاہے آپ کی نر اولاد نہ رہے، آپ کی مذکر اولاد دنیا میں نہ رہے، لیکن آپ کا ذکر خیر، آپ کا اچھا تذکرہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اور آخرت میں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ تو نہ جانے آپ کے ذکر خیر میں، آپ کا اچھائی کا تذکرہ کرنے میں لوگوں نے کتنے بیان دیے ہوں گے، اور علماء کرام نے، مصنفین نے، کتابیں لکھنے والوں نے، ہسٹری لکھنے والوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی۔ 36,000 کے قریب فقط اور فقط سیرت کی کتابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک کتاب ایک امریکہ کے ایک شخص نے لکھی اور اس کا نام رکھا 100 اور گویا اس میں انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی ہسٹری اور تاریخ سب سے اچھی رہی ہے، جنہوں نے ہسٹری اور تاریخ پر سب سے اچھے اثرات چھوڑے ہیں اور ان کا ایک مقام رہا ہے۔ ایسے 100 آدمیوں کا اس نے تذکرہ کیا، اور یہ مصنف جس نے 100 نامی کتاب لکھی ہے وہ نسلاً عیسائی تھا، اور تعلیمی اعتبار سے وہ جو پڑھا تھا اس اعتبار سے وہ سائنسداں تھا۔ تو اس نے اس 100 نامی کتاب میں پہلا نمبر نسلاً عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا، اور تعلیماً سائنسداں ہونے کے باوجود سب سے بڑا سائنسداں نیوٹن کو بھی نہیں دیا۔ پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور سب سے پہلے اس نے تذکرہ کس کا لکھا؟ آپ علیہ السلام کا لکھا۔ ایسا ذکر خیر ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ ہمیشہ نام و نشان رہیں گے، آپ کا نشان رہے گا، آپ کی روحانی اولاد رہے گی۔ آپ جس مشن کو لے کر آئے ہیں وہ مشن قیامت تک چلتا رہے گا، دنیا میں بھی آپ کی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بھلائی ہوگی۔ کوثر سے مراد ہے، یا بعض نے کہا، بعض مفسرین نے کہ کوثر سے مراد ہے علماء کرام۔ چنانچہ کہ ہم نے کوثر عطا کی، یعنی آپ کی امت میں آپ کی شریعت کو جاننے والے علماء کرام پیدا کیے۔ چنانچہ امت محمدیہ میں جتنے علماء کرام پیدا ہوئے اور جتنے علوم امت محمدیہ میں جتنے علوم وجود میں آئے، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یہ علوم کی قسمیں ہیں۔ حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، فتویٰ ہے، مسئلہ مسائل ہم پوچھتے ہیں، یہ کتنے سارے علوم ہیں۔ یہ علوم جتنے اس امت کے علماء نے ایجاد کیے، اور اس امت میں جتنے علماء پیدا ہوئے، اتنے علماء کسی اور امت کو نہیں ملے ہیں۔ تو اتنا سارا خیر ہم نے، یہ بھی مراد ہے۔
اور بعض حضرات نے کوثر سے مراد، جس کے بارے میں ہم نے بار بار سن رکھا، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں کیا کہ مجھے حضرت جبرائیل امین معراج میں لے گئے اور جنت کی میں سیر کر رہا تھا تو ایک کوثر دیکھی، ایک نہر دیکھی، اور اس نہر کے ارد گرد موتیوں کے قبے بنے ہوئے تھے، اور اس کی مٹی اٹھا کر میں نے دیکھی تو خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی اس کی خوشبو تھی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یہ نہر ہے، یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو بعض مفسرین نے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس سے یہ بھی مراد لیا ہے جنت میں جو نہر ہے، جس نہر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو سیراب کریں گے، سب امتیوں کو پلائیں گے، اور اسی کا ایک حصہ، اسی کی ایک شاخ اور اسی کے 2 پرنالے بہہ کر میدان محشر میں ایک حوض ہوگا، اسی جنت سے وہ نہر بہے گی، اور اسی کے 2 پرنالے ہوں گے، 2 نالیاں ہوگی، اس میں سے پانی بہہ کے حوض کوثر میں آئے گا، جو حوض کوثر میدان محشر میں لگا ہوا ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ عطش کر رہے ہوں گے، پیاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے یہ حوض کوثر پر بٹھایا جائے گا اور میں حوض کوثر سے لوگوں کو سیراب کروں گا۔ اتفاق سے کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا آنے دو، یہ تو میری امت کا آدمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا رد و بدل کیا، آپ کے دین میں تحریف کی، بدعتیں ایجاد کی، اور ان بدعتوں پر عمل کرتے رہے اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو میں بھی کہوں گا سحقن، پھر تو دور ہو، ایسا آدمی میرے پاس نہ آئے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی جنت کی نہر یا میدان محشر میں جو حوض لگے گا، حوض کوثر، وہ مراد ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں جب ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور آپ کا مشن، آپ کا ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ دشمن جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے ذرہ برابر آپ کو غمگین ہونے کی اور آپ کو تکلیف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بشارت دی گئی، فصلی لربک وانحر۔ جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے اور خیر کثیر ہم نے آپ کو دیا ہے، تو بڑی نعمت کے لیے شکریہ بھی بڑا چاہیے۔ تو بڑے شکریہ کے لیے بڑی عبادت نماز کو اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور یہ نماز کی شکل میں گویا جانی عبادت ہو گئی۔ تو اب ساتھ میں اسی نعمت کے شکریہ میں اور تکمیل پیدا کرنا ہے، اس میں اور اضافہ کرنا ہے اور شکر کو مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ونحر کہہ کر یعنی اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو ساتھ میں مالی عبادت کا بھی تذکرہ کیا گیا، گویا جانی عبادت بھی کیجئے، بدنی عبادت بھی اپنے رب کے لیے کیجئے، اور مالی عبادت بھی اپنے رب کے لیے کیجئے۔ اور خاص طور پر مالی عبادت میں یہاں دوسری آیتوں میں تو جبکہ بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں ونحر یعنی قربانی کا تذکرہ اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ اہل مکہ قربانی کے جانور کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو یوں کہا جا رہا ہے آپ اس عبادت کو جس کو یہ لوگ بتوں کے نام پر کر رہے ہیں، لربک، اپنے رب کے لیے کیجئے، خاص طور پر اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور اس میں کسی کو شریک مت کیجئے۔ یہ 2 حکمت ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا۔ اور تیسرے نمبر پہ اور بشارت دی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یعنی آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ کا تذکرہ نہیں مٹے گا، آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ جو آپ پر جملے کس رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے مذکر اور لڑکوں کے انتقال پر خوشیاں منا رہا ہے اور تالیاں پٹ رہا ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ چنانچہ عاص بن وائل کو کون جانتا ہے، اس کا کب ذکر خیر آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اور احمد نام لوگ فخر سے رکھ رہے ہیں، اور نہ جانے محمد کے نام پر کتنے لوگوں نے محمد نام رکھا ہوگا، اور نہ جانے احمد نام پر کتنے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام احمد رکھا ہوگا، لیکن آج کوئی بھولے سے بھی اپنے بیٹے کا نام عاص بن وائل یا ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس کا تذکرہ نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو وہ برائی کے ساتھ تذکرہ آ رہا ہے، تو آپ بے نام و نشان نہیں ہوئی، آپ کو برا بھلا کہنے والا بے نام و نشان ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور وہ جس شرک والے یعنی مشن کی بات کر رہے تھے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ ابتر نہیں ہے، ابتر یعنی دم بریدہ، بے نام و نشان، جس کی اولاد نہ ہو تو آپ ایسے نہیں ہیں، یہ آپ کا دشمن ایسا ہے، تو اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں بھی جوڑ دیا، اور ہر جگہ کسی نہ کسی وقت سورج غروب ہو رہا ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہے، تو ایک جگہ اذان مکمل ہوئی تو دوسری جگہ اذان ہو رہی ہے، دوسری جگہ اذان مکمل ہوئی تو تیسری جگہ اذان ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے کوئی گھنٹہ خالی نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اور کوئی منٹ خالی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی یعنی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر کا پس منظر اور اس کی تفسیر۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس چھوٹی سی سورت سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں اور اس کی کچھ تاثیر ہے۔ نمبر 1، پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے بارے میں ایک تفسیر یہ گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے باقاعدہ ان کو دھکا دے کر دور کر دیں گے، تو جواب یہ دیا جائے گا، اللہ کے رسول جب کہیں گے کہ میری امت کا ہے تو جواب یہ دیا جائے گا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعت ایجاد کی، آپ کے دین میں کیا تحریف کی، کیا رد و بدل کیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، کبھی کبھار سنتوں کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنا یا اصل جو دین ہے اس دین کو مضبوطی سے نہ تھامنا اور اس دین کو چھوڑ دینا اتنی بڑی نعمت، یعنی حوض کوثر سے پانی پینے کی نعمت سے آدمی کیا ہو سکتا ہے، محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سنن پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو تھامیں، جو اصل دین ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ذکر فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس حصے یعنی دیکھے جانے والے حوض کوثر سے لوگوں کو سیراب کریں گے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں معنوی حوض کوثر یعنی علوم نبویہ، نبوی جو علوم تھے، شریعت جو آپ کی تھی، اس سے لوگوں کو سیراب کیا۔ لہذا قیامت کے دن اس حوض کوثر سے وہی آدمی سیراب ہو سکے گا جو اس دنیا میں آپ کے حوض معنوی یعنی علوم نبویہ سے سیراب ہو، آپ کے علوم نبویہ کو حاصل کرے۔ نبوی جو علوم ہے، نبوی جو باتیں ہیں، جس کو آسان لفظوں میں دین اور شریعت کی باتیں کہہ لیجئے، جو ان دین اور شریعت کی باتوں کو اپنانے والا ہوگا وہی قیامت کے دن آپ کے حوض حصی یعنی آنکھوں سے دیکھے جانے والے حوض کوثر سے سیراب ہو سکے گا۔ اس کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم دنیا میں علوم نبویہ، نبی کی جو علوم ہے، شریعت ہے، اس کو تھامیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ اور بھی 2-4 باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔